بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید المرسلین حبیب الرب العالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آڈیو کتاب میں تاریخ اسلام کے معروف عالم، محدث اور مفسر قرآن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تحریر کی ہوئی تفسیر قرآن جس کا نام تفسیر جلالین ہے، جو کہ عالم اسلام کی تاریخ کی بہترین تفاسیر میں شمار کی جاتی ہے، ان کی تحریر کی ہوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم کتاب کا اردو ترجمہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے، جس کا نام خصائص الکبریٰ ہے۔ خصائص الکبریٰ کا اردو ترجمہ مفتی سید غلام معین الدین نعیمی نے کیا ہے اور اس کو شبیر برادرز اردو بازار لاہور پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب خصائص الکبریٰ کا پورا نام الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورى ہے اور اس کی 2 جلدیں ہیں، اور یہ کتاب خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص نبوت، سراپائے اقدس اور ان کے معجزات کے بارے میں ہے۔ کتاب کے اردو ترجمے کے آغاز میں کتاب کا طویل مقدمہ شمس بریلوی نے لکھا ہے۔ اس طویل مقدمے کا صرف آخری حصہ، جو کہ کتاب اور مصنف کتاب کے تعارف کے بارے میں ہے، پہلے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اب مقدمے کے آخری حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص نبوت اور سراپائے اقدس پر جتنا وقی سرمایہ عربی زبان میں ہے وہ اور کسی زبان میں نہیں ہے۔ اس مختصر مقدمہ میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں بقید سنین و موضوع ان تمام کی فہرست پیش کروں، البتہ یہاں 9ویں صدی ہجری کے ایک مشہور کتاب الخصائص الکبریٰ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میری اس مقدمہ نگاری کا مقصد اصلی ہے اور یہ ہے کہ اس امر کا محرک ہوا کہ میں مختصر سیرت نگاری کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں۔ الخصائص الکبریٰ 9ویں صدی ہجری کے مشہور مفسر و محدث و مؤرخ حضرت علامہ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لافانی شاہکار ہے، جس میں حضرت علامہ نے صرف معجزات خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تحقیق و تلاش کے بعد مرتب کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ فہام نے اس کی تالیف میں 20 سال صرف کیے، جیسا کہ الخصائص الکبریٰ کے دیباچے میں حضرت مصنف نے خود اس کا اظہار کیا ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو کہ 1000 صفحات کی ضخیم کتاب 2 سال میں تصنیف کی گئی، تو اس کی صراحت یہ ہے کہ امام جلال الدین عبد الرحمن کثیر التصانیف تھے۔ آپ کی تصنیفات و تالیفات کی تعداد 450 کے قریب ہے۔ خود آپ نے اپنی تصنیفات و تالیفات کی فہرست حسن المحاضرہ میں 350 بتائی ہے، اور حسن المحاضرہ کی تالیف کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ بس صورتحال یہ تھی کہ آپ بیک وقت کئی کتابوں کی تصنیف و تالیف شروع فرما دیتے تھے۔ چنانچہ آپ کی مشہور زمانہ کتاب، جس کا موضوع علوم القرآن ہے، یعنی الاتقان، آپ کی ضخیم تفسیر الدر المنصور، نیز جامع الجوامع مجموعہ مسانید و صحاح ستہ، جس میں بجائے سنن نسائی کے موطا امام مالک کو شامل کیا گیا ہے، ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں، اور مندرجہ بالا تصنیفات میں سے ہر ایک تصنیف کے تکملہ میں برسیں صرف ہوئی ہیں۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ الخصائص الکبریٰ میں آپ نے 1000 سے زیادہ خصائص نبی الورا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے، اور ہر ایک اعجاز کی صراحت اور ثبوت کے لیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان ذخیرے سے تلاش و تجسس کے بعد جس قدر بھی احادیث بطرق مختلف آپ کو دستیاب ہو سکی ہیں، ان سب کو بحوالہ راویاں پیش کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 1000 معجزات خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ماخذوں کا حصول کتنا عظیم کارنامہ ہے، جبکہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری تک تصنیفات و تالیفات شرمندہ طباعت نہیں ہوئی تھیں، بلکہ ان کی اشاعت صرف نقول کے ذریعے ہوتی تھی، اور جو تصنیف جس قدر گراں مایہ اور موضوع کے لحاظ سے بلند پایا ہوتی تھی، اتنی ہی اس کی نقول زیادہ ہوتی تھیں۔ اس صورت میں علامہ سیوطی کی ان کاوشوں اور کوششوں کا اندازہ کیجئے کہ کتنا وقت، کتنا پیسہ اور کس قدر زحمات جسمانی سے ان کو دوچار ہونا پڑا ہوگا، تب کہیں صدہا مجموعہ ہائے حدیث سے یہ احادیث مطلوبہ برائے اسناد ان کو دستیاب ہوں گی، اور کس قدر منازل ان اسناد کے حصول کے لیے ان کو طے کرنی پڑی ہوں گی۔ ان کے دور میں تو یہ کتب خانے، لائبریریاں بھی نہیں تھے کہ جب ضرورت ہوئی بغرض استفادہ وہاں پہنچ گئے اور مواد مطلوبہ کو تلاش کر لیا۔ کتابوں کے ذخیرے ضرور ہوتے تھے، لیکن وہ شخصی ملکیت ہوتے تھے یا شاہی و سلطانی اثاثہ۔ ایسی صورت میں کتابوں سے استفادہ کسی قدر دشوار کام تھا، لہذا الخصائص الکبریٰ کی تصنیف میں 20 سال کی مدت کا صرف ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ اسی طرح کی کاوش کی مثال میری نظر سے گزری ہے، اور وہ بلند پایا شخصیت حضرت مولانا عنایت رسول کی کہ انہوں نے کتب سماوی توریت و زبور اور انجیل میں پائی جانے والی ان بشارتوں کو جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کتب سماویہ میں وارد ہیں، جب جمع کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے موجودہ تراجم اردو، فارسی اور عربی پر اعتماد کیا، بلکہ انہوں نے ان کتب سماوی کی اصل زبان عبرانی سے ان کو حاصل کرنے کے لیے کلکتہ کے ایک یہودی کے پاس نجی ملازم کی حیثیت سے مدتوں تک اس کی خدمات انجام دے کر عبرانی زبان حاصل کی اور اس پر تبحر پیدا کیا، پھر فن کتابت سیکھا۔ اس وقت ان تمام بشارتوں کو متن کے ساتھ بشرا کے نام سے اردو زبان میں پیش کیا، اور چونکہ اس کار مقدس اور امر خطیر کی انجام دہی میں اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصہ صرف کر دیا تھا، اس لیے دیباچے میں بڑے فخر کے ساتھ یہ مصرع رقم کیا ہے: شادم از زندگی خویش کے کارے کردم۔ افسوس کہ آج یہ کتاب نایاب ہے اور ہماری بے توجہی کے باعث اس کی اشاعت عام نہ ہو سکی۔ ممکن ہے کہ بعض کتب خانوں میں اس کے نسخے موجود ہوں، افسوس کہ میرے پاس سے بھی یہ نسخہ ضائع ہو گیا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علامہ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدس و محترم موضوع پر زندگی عزیز کے 20 سال صرف کر دیے، تب یہ کارنامہ انجام پذیر ہوا۔ الخصائص الکبریٰ کا ادبی اور تحقیقی مقام مجھ کے ہیچ مدان کے قلم میں یہ تاب و طاقت نہیں کہ میں الخصائص الکبریٰ پر ناقدانہ نظر ڈالوں یا اس پر تنقیدی نقطۂ نظر سے کچھ لکھوں۔ صرف اتنا عرض کروں گا کہ علامہ نے آیات و معجزات کے سلسلے میں جن ماخذوں یعنی احادیث کو پیش کیا ہے، اس میں اصول حدیث کو اکثر نظر انداز کر دیا ہے۔ ایک معجزے کے سلسلے میں جس قدر احادیث جتنے طریقے سے ان کو مل سکی ہیں، انہوں نے بغیر تبصرہ سب کو پیش کر دیا ہے۔
اسی طرح بہت سی ضعیف احادیث بھی پیش کر دی ہیں۔ ایک اور امر کا لحاظ بھی علامہ نے نہیں رکھا ہے، اور وہ یہ کہ ان کے یہاں واقعات کی ترتیب میں تسلسل نہیں۔ آپ ترجمے میں اکثر مقامات پر اس کا مشاہدہ کریں گے، اور میں نے حاشیے میں بعض مقامات پر اس کی صراحت بھی کر دی ہے۔ خدا نخواستہ اس سے میری مراد فاضل مصنف کی تنقیص نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے۔ اب رہا اس کا ادبی اور تحقیقی مقام، بلا شبہ یہ علامہ موصوف کا ایک عظیم کارنامہ ہے، اور اس سے اس محبت و شیفتگی کا اظہار ہوتا ہے جو ذات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو تھی، اور شاید اس کی وجہ تالیف بھی وہی جذبہ ہو جس نے حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی کو مدارج النبوت کی تصنیف پر ابھارا تھا۔ جس طرح حضرت عبدالحق محدث دہلوی کے دور میں مقام رسالت کے طرفہ اور علو شان سے لوگوں میں بے خبری رائج ہوتی جا رہی تھی، اس طرح علامہ سیوطی کا عہد دنیا پرستی کا زرعی دور بن کر رہ گیا تھا۔ سلاطین مصر جو خلفائے مصر کہلاتے تھے، عمرہ کے ہاتھوں میں کھلونوں سے زیادہ نہ تھے۔ اگر ان کو شاہ شطرنج کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اس وقت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ و اعلیٰ ذات سے بے خبر رہنے والوں کو بتایا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ یہاں ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ معجزات نبی الورا صلی اللہ علیہ وسلم پر قلم اٹھانے والوں میں علامہ سیوطی منفرد نہیں، آپ کے معاصرین اور پیش رو حضرات نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں علامہ سراج الدین عمر بن علی بن الملقن المتوفی 804 ہجری اور جلال الدین بن عبد الرحمن بن عمر البلقینی المتوفی 824 ہجری، قطب خزیری، یوسف بن موسیٰ الجزامی اور مشہور زمانہ محدث علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی خصائص نبوت میں کتب تالیف کی ہیں، لیکن جامعیت کا شرف صرف الخصائص الکبریٰ کو حاصل ہے۔ الخصائص الکبریٰ کی ادبی حیثیت کے بارے میں کیا لکھوں کہ میں یہ دیباچہ الخصائص الکبریٰ کے اردو ترجمہ خصائص الکبریٰ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اردو ترجمے کے ساتھ عربی زبان کی خصوصیت پر کچھ لکھنا انمل بے جوڑ سی بات ہے۔ اگر یہ کتاب عربی متن کے ساتھ پیش کی جاتی تو ضرور طرز انشاء پر بھی لکھا جاتا، اور کسی ترجمے کے ساتھ اس کا متن پیش کرنا ایک صحیح بے حاصل ہے، اس لیے کہ جو متن سے استفادہ کر سکے ہیں وہ ترجمے پر نظر کیا ڈالیں گے، بلکہ ترجمہ پڑھنا تضییع اوقات سمجھیں گے، اور جن کو ترجمہ درکار ہے وہ متن کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کے لیے متن کا کیا فائدہ اور ان کو متن سے کیا سروکار؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ترجمے کے ساتھ فاضل مصنف کی سوانح حیات اور اس موضوع کے سلسلے میں کچھ صراحت ایک پسندیدہ کام ہے۔ چنانچہ موضوع کے سلسلے میں کچھ صراحت کرنے اور کتاب کے بارے میں کچھ عرض کر دینے کے بعد میں آپ کو مختصراً علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور ان کی ادبی سرگرمیوں سے آگاہ کرنا ایک ادبی فرض سمجھتا ہوں۔ علامہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، مصنف الخصائص الکبریٰ و تاریخ الخلفاء والاتقان، تفسیر جلالین وغیرہ۔ نام عبد الرحمن، لیکن اپنے لقب جلال الدین سے دنیائے علم و ادب میں مشہور ہیں۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے: عبد الرحمن جلال الدین بن ابو بکر محمد کمال الدین محمد سابق الدین۔ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر عہد قدیم میں ایک قصبہ سیوط کے نام سے مشہور تھا۔ علامہ عبد الرحمن جلال الدین 1 رجب
49 میں پیدا ہوئے، ہجری میں پیدا ہوئے۔ مصر میں اس وقت سلاطین عباسیہ مصر کا اقتدار تھا اور علامہ کے والد مرحوم سلطان مستنجد کے دامن سے وابستہ تھے۔ اس کی اتالیقی کے فرائض چونکہ انجام دے چکے تھے، اس بنا پر وہ آپ کی بہت قدر کرتا تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بذکر امیر المسلمین قائم بامر اللہ بیان کیا ہے کہ میرے والد خلیفہ المستفقی کے انتقال کے بعد زیادہ عرصے زندہ نہیں رہے، صرف 40 دن کے بعد بعہد القائم بامر اللہ انہوں نے انتقال فرمایا، گویا محرم 855 ہجری میں، جبکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 6 سال تھی۔ علامہ سیوطی نے المتوکل علی اللہ ابو العز کے عہد تک کے حالات تاریخ الخلفاء میں لکھے ہیں، اور خود لکھا ہے کہ یہ آخری حال ہے جو میں اس تاریخ میں تحریر کر رہا ہوں۔ المتوکل علی اللہ کے بعد اس کا فرزند یعقوب تخت نشین ہوا، جس کو المتوکل نے اپنی زندگی ہی میں المستمسک باللہ کا خطاب دے کر ولی عہد بنا دیا تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امیر المسلمین کے عہد میں 911 ہجری میں وفات پائی۔ المستمسک باللہ کا انتقال 920 ہجری میں ہوا۔ اس کے 3 سال بعد متوکل علی اللہ ثالث متوفی 923 ہجری پر حکومت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صغیر سن ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، لہٰذا تحصیل علم کے لیے شیخ کمال الدین ابن الحمام حنفی سے اکتساب کیا، اور 8 سال کی عمر ہی میں حفظ قرآن کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ شیخ شمس سیرامی اور شیخ شمس فرومانی حنفی کے سامنے زانوائے تلمس طے کیا، بہت سی کتابیں پڑھیں۔ شیخ کے اساتذہ میں شیخ شہاب الدین اسار مساحی، شیخ الاسلام علم الدین بلقینی، علامہ شرف الدین الغاوی اور علامہ محی الدین کافیجی کے نام سر فہرست ہیں۔ آخر الذکر علامہ کافیجی کی خدمت میں 14 سال تک مسلسل حاضر رہے۔ تحصیل و تکمیل کے بعد 871 ہجری یعنی 22 سال کی عمر میں انشاء کا کام شروع کیا، اور 872 ہجری سے املا حدیث کا بھی شرف آپ کو حاصل ہوا۔ علامہ حسن المحاضرہ میں خود فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے مجھے 7 علوم یعنی تفسیر و حدیث، فقہ، نحو، معانی بیان اور بدیع میں تبحر عطا فرمایا۔ آپ نے خود اپنی اس دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ میں حج کے موقع پر آب زمزم پیا اور یہ نیت کی کہ فقہ میں مجھے شیخ سراج الدین بلقینی کا اور حدیث میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ مل جائے۔ قوت حافظہ، آپ کی قوت حافظہ نہایت قوی تھی، چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے 2 لاکھ احادیث یاد ہیں، اور اگر مجھے اس سے زیادہ احادیث ملتیں تو ان کو بھی یاد کر لیتا۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ نے درس و تدریس، افتاء، قضاء وغیرہ کی مصروفیات ترک کر دیں، تجرد اور گوشہ نشینی کو اختیار کر لیا، تصنیف و تالیف، ریاضت و عبادت اور رشد و ہدایت میں باقی زندگی گزار دی۔ آپ کی دینی خدمت میں جس میں آپ کے شب و روز گزرتے تھے، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبولیت سے مشرف ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں آپ کو یا شیخ السنہ یا شیخ الحدیث کہہ کر مخاطب فرمایا۔ شیخ شادلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار بہجت آثار سے کتنی بار مشرف ہوئے تو آپ نے فرمایا 70 مرتبہ سے زیادہ۔ آپ نے 63 سال کی عمر پائی اور 911 ہجری میں ایک معمولی مرض یعنی ہاتھ کے ورم نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ اسی مرض میں آپ کا انتقال ہوا، اور طبقات الخلفاء یا تاریخ خلفاء میں حق تعالی سے آپ نے جو دعا کی تھی وہ پوری ہو گئی اور سیوطی میں دفن کیے گئے۔
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ درباری الجھنوں اور ریشہ دوانیوں سے ہمیشہ الگ تھلگ رہے، چونکہ آپ کی پرورش سلطان وقت کے زیر عاطفت ہوئی، اس لیے آپ ذریعہ معاش کی فکروں سے آزاد رہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے متاہل زندگی گزاری یا نہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مرتبہ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک جامع علوم شخصیت تھے۔ آپ مفسر بھی تھے اور محدث بھی، ایک بالغ نگاہ فقیہ بھی تھے، اور ایک متجر عالم علوم قرآن اور طبقات نگار و مورخ۔ آپ کثیر التصانیف بزرگ تھے، جس کی صراحت آئندہ کی جائے گی۔ آپ کے والد ماجد ابو بکر کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ عباسیان مصر میں امیر المسلمین المستقفی باللہ کے دربار سے وابستہ تھے، اور وہ ان کا بڑا قدردان تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے کہ القائم بامر اللہ کے عہد میں جب ان کا انتقال ہوا تو امیر المسلمین قبرستان تک ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ گئے اور کئی بار جنازے کو کندھا دیا۔ اس درباری تعلق کی بنا پر آپ کو بھی دربار سے وابستہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حصول علم کے شوق نے آپ کو اتنا وقت ہی نہیں ملنے دیا اور اطمینان کے ایسے ماہ و سال میسر نہیں آئے کہ آپ کسی دربار سے تعلق پیدا کرتے۔ عمر کا بیشتر حصہ تحصیل علم میں صرف کر دیا۔ کئی سال تک ایک استاد کی خدمت میں بغرض استفادہ حاضر رہے۔ ان کے اساتذہ و شیوخ کی فہرست بہت طویل ہے۔ حسن المحاضرہ میں صرف ایسے اساتذہ و شیوخ کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ برسوں رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جس طرح ان کے اساتذہ کرام مشہور زمانہ بزرگ تھے، اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے بھی بڑی شہرت پائی۔ ملا علی قاری ان میں سر فہرست ہیں۔ تصنیف و تالیف۔ حسن المحاضرہ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری عمر 8 سال کی تھی تب میں نے قرآن شریف حفظ کیا۔ اس کے بعد میں نے کتاب العمدہ، منہاج الفقہ اور الفیہ ابن مالک کو حفظ کیا۔ میری علمی مشغولیت کا آغاز 864 ہجری یعنی 15 سال کی عمر سے ہوا۔ فقہ اور نحو کی کتابیں ایک جماعت شیوخ سے پڑھیں۔ علم فرائض شیخ صحاب الدین الساری سے پڑھا۔ 866 عیسوی کے ہجری کے آغاز میں مجھے عربی کی تدریس کی اجازت ملی اور اس سال میں نے تالیف و تصنیف کا آغاز کیا۔ سب سے اول میں نے شرح استعاذہ و بسم اللہ تالیف کی۔ یہ میری پہلی ادبی و مذہبی تالیف ہے۔ اس کی اطلاع میں نے اپنے استاد شیخ عالم الدین بلقینی کو دی اور انہوں نے اس پر تفریض لکھی۔ شیخ بلقینی کی صحبت میں رہ کر میں نے مزید علم فقہ حاصل کیا اور جب تک وہ حیات رہے میں ان کی صحبت میں رہا۔ شیخ کی وفات کے بعد میں ان کے فرزند کی صحبت میں رہا اور علامہ بلقینی کی کتاب تدریب میں نے انہی سے پڑھی۔ 876 ہجری میں مجھ کو فتویٰ نویسی کی اجازت مل گئی۔ حدیث شریف اور عربی ادب کی شیخ امام تقی الدین الشبلی حنفی کی خدمت میں رہ کر 4 سال تک مواظبت کی۔ اس عرصے میں میں نے شرح الفیہ اور جمع الجوامع مرتب کی اور علامہ تقی الدین الشبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تقریض لکھی۔ شیخ جب تک بقید حیات رہے میں ان سے استفادہ کرتا رہا۔ شیخ کی وفات کے بعد میں استاد محی الدین الکافیجی کی خدمت میں 14 سال تک رہا اور ان سے تفسیر، عربی ادب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں شیخ عفیف الدین حنفی کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں تفسیر کشاف کے بعد سے درس دیے۔ توضیح، تلویح، تلخیص المغقاہ اور عضد یعنی مواقف پر حاشیے لکھے۔
866 ہجری میں تصنیف و تالیف کی طرف ہمتاً متوجہ ہو گیا تھا۔ اس وقت تکملہ حسن المحاضرہ کی تعریف کی۔ اس وقت تک میری تالیفات 300 ہیں، اور یہ 300 کتابیں ان کتابوں کے علاوہ ہیں جس کو میں نے تالیف کے بعد قلم زد کر دیا۔ 872 ہجری سے املائے حدیث کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 7 علوم میں مجھ کو تبحر عطا فرمایا۔ پہلا تفسیر، دوسرا حدیث، تیسرا فقہ، چوتھا نحو، پانچواں معانی، چھٹا بیان اور ساتواں بدیع۔ تحدیث نعمت یا اساتذہ کی تحقیر۔ ان علوم میں مجھ کو عرب اور بلغائے عرب کے طریقے پر تبحر حاصل ہوا ہے، اور عجم اور اہل فلسفہ کے طریقے پر نہیں۔ میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ سوائے فقہ کے مجھ کو ان علوم میں جس طرح رسائی حاصل ہوئی ہے، میرے شیوخ میں کسی کو یہ رسائی حاصل نہیں ہوئی، اور ان میں سے کوئی بھی میری طرح مطلع نہیں ہوا۔ دوسرے لوگوں کا تو ذکر ہی کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف، جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بہت سے علوم و فنون کی جامع تھی۔ بہت سے علوم عقلی اور نقلی پر ان کو کامل دستگاہ حاصل تھی، صرف منطق اور ریاضی سے گھبراتے تھے۔ مذہبیات کے اکثر اہم موضوعات پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے۔ او حق یہ ہے کہ جو یادگار اپنے چھوڑ گئے ہیں وہ بہت ہی بلند پایا اور گراں نمایاں ہے۔ سب سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایک بے مثال تصنیف کا ذکر کیا جائے، اور وہ ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ ہرچند کہ یہ کتاب ان کی مشہور و مبسوط اور ضخیم تفسیر مجمع البحرین مطلع البدرین کا مقدمہ ہے، جس کا سال تصنیف 872 ہجری ہے، لیکن اللہ اس شان کا مقدمہ کے بجائے خود علوم قرآن پر ایک جامع اور مبسوط تصنیف کی حیثیت سے مشہور ہے اور قبولیت کا شرف حاصل ہے۔ علامہ نے اس میں وہ داد تحقیق دی ہے کہ حق ادا کر دیا ہے۔ علامہ نے اس مقدمہ کو اثر نو مرتب کر کے ایک مستقل تصنیف کی صورت میں 878 ہجری میں پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ تمام مفسرین و محدثین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ علوم قرآن پر سب سے زیادہ جامع کتاب الاتقان ہے، لیکن علامہ زرکشی کی اس موضوع پر کتاب البرہان کا جو مقام ہے وہ اس سے چھینا نہیں جا سکتا، جبکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کا اقرار کیا ہے کہ انہوں نے الاتقان کی تصنیف میں البرہان سے استفادہ کیا ہے۔ تفسیر الاتقان یا انواع علوم القرآن کے بعد علامہ کی تفاسیر کا تذکرہ ضروری ہے، جیسا کہ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ علامہ کی تفسیر مجمع البحرین و مطلع البدرین کا مقدمہ تھا، لیکن پہلے علامہ نے اس کو التبحیر فی علوم التفسیر کے نام سے موسوم کیا تھا، لیکن علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف البرہان جب نظر سے گزری تو انہوں نے اس پر نظر ثانی کی اور بہت سے تغیر و تبدل کے بعد الاتقان کے نام سے موسوم کیا۔ بہرحال تفسیر قرآن پر ان کی تصانیف کی تعداد 32 بتائی جاتی ہیں، لیکن ان کی مشہور تصانیف صرف یہ ہیں: الدر المنثور فی تفسیر ماثور، ترجمان القرآن 5 جلدوں میں، العقیل فی استنباط التنزیل، لباب المنقول فی اسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، مفہمات القرآن فی مبہمات القرآن، اسرار التنزیل سورہ برات تک۔ علامہ جلال الدین محلی کی ناتمام تفسیر تکملہ یعنی تفسیر جلالین نصف اول۔ حدیث شریف، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 9ویں اور 10ویں صدی ہجری کے مشہور محدثین میں شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے موضوع پر ان کی مبسوط و ضخیم تالیف جامع الجوامع ہے۔
صحائح 6 اور 10 مسانید پر مشتمل ہے۔ خبر متواتر پر ان کی تالیف الاظہار المتناثرہ فی الخبار المتواترہ ہے۔ صحیح بخاری پر ان کی تعلیق التوشیخ علی الجامع الصحیح ہے۔ صحائح 6 میں سے بعض کتب کی شرح بھی لکھی ہے۔ موطا امام مالک رضی اللہ عنہ کی شرح کشف الغطا کے نام سے لکھی۔ طبقات پر ان کی مشہور کتاب ذیل تذکرہ الحفاظ ہے۔ طبقات المفسرین، یہ طبقات المفسرین کے نام سے مشہور ہے۔ مفسرین پر ان کی ایک اور کتاب فوائد الابکار ہے۔ یہ قدمائے مفسرین کے حالات پر مشتمل ہے۔ طبقات الخلفاء، تاریخ الخلفاء اس موضوع پر علامہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ طبقات پر آپ نے بہت سی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جن کی صراحت علامہ نے تاریخ الخلفاء کے مقدمہ میں خود کر دی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الخصائص الکبریٰ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی یہی ایک کتاب ہے، اور اس میں آپ نے صرف معجزات خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال تحفظ و تحقیق کے ساتھ بقید سنین پیش کیا ہے۔ اسناد کی تلاش میں سخت کاوش و کاہش کی ہے۔ یہ اوراق اس بلند پایہ کتاب کے ترجمے کے تعارف یا دیباچے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں آغاز کلام میں عرض کر چکا ہوں۔ اس موضوع پر لکھنے والے صرف علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں، بلکہ آپ کے پیشرو حضرات اور بعض معاصرین نے بھی قلم اٹھایا ہے، لیکن علامہ کی اس کتاب کو خاص شہرت حاصل ہوئی، جس کا باعث سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے شیفتگی اور والہانہ محبت ہے۔ یہ کتاب کافی ضخیم ہے۔ اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے 2 جلدوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب بیان قریب وہی ہے جو تاریخ الخلفاء کا ہے، یعنی الفاظ قلیل و معانی قصیر۔ وہ جس واقعے کو بیان کرتے ہیں اس کی سند آثار و اخبار سے پیش کرتے ہیں تاکہ قاری کا ذہن تشکیک سے محفوظ رہے۔ خصائص الکبریٰ میں علامہ مبرور رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور تلاش و تفحص قابل ذکر اور قابل ستائش ہے کہ انہوں نے صدہا کتب کی ورق گردانی کے بعد اس نعتیہ کلام کا انتخاب کیا ہے جو آپ کے ظہور مسعود کی بشارتوں کے سلسلے میں مشاہیر عرب کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، اور اس نعتیہ کلام کا بیشتر حصہ شعرائے قبل اسلام کا ہے۔ ان نعت گو حضرات میں خاندان بنی ہاشم کے افراد ہی شامل نہیں بلکہ غیر ہاشمی افراد احبار و قسمین بھی شامل ہیں۔ الخصائص الکبریٰ کی یہ بھی اہم خصوصیت ہے۔ سید خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور معجزے کے سلسلے میں جو اسناد احادیث آپ نے پیش کی ہیں وہ علامہ کی دقت نظر اور ان کے تفحص اور ذہنی کاوش کی ایک روشن دلیل ہے، اور ان کا یہ کارنامہ ہمیشہ تابع اور باقی رہنے والا ہے، جہاں ہر قدم پر احترام و عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سر جھکاتے ہیں اور محبت اسے اپنی آنکھوں سے لگاتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سورہ جمعہ آیت نمبر 12۔ ترجمہ خصائص الکبریٰ۔ اس سے قبل آپ کے مطالعہ میں غنیت الطالبین اور تاریخ الخلفاء کے تراجم گزرے ہوں گے جو اس ہیچ مدان کی فکر و کاوش کا نتیجہ ہیں، لیکن میں یہاں بڑی صفائی سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ترجمے میں آپ کو میرا اسلوب اس آن بان سے نظر نہیں آئے گا جس کو آپ کی پسند اور قبول خاطر کی سند حاصل ہو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جناب ناشر کی جانب سے
حکیم غلام معین الدین مرحوم کا ترجمہ خصائص کبریٰ مجھے اصلاح زبان و بیان کے لیے دیا گیا تھا، اور وہ بھی کتابت شدہ، اور اصرار یہ تھا کہ اسی کتابت شدہ نسخے کی تزئین زبان و بیان کی جائے، اور کاتب نے اس ترجمے کی جو صورت بگاڑی تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ ہر صفحے پر حاشیہ اور ترجمے کی عبارت میں کاٹ چھانٹ جا بجا حواشی، وہ بھی کوئی مفید تعلیق و تشریح نہیں بلکہ فرہنگ الفاظ مشکلاً گویا ترجمہ کیا تھا۔ ایک لغت کی کتاب تھی۔ بہرحال میں اور مولانا اطہر نعیمی صاحب ہر 2 جلد کا ترجمہ جہاں تک ممکن ہو سکا حق و اصلاح سے آراستہ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی نگاہیں بعض خامیوں سے دوچار ہوں، اس لیے مجھے معذور سمجھیں اور میری معذرت قبول فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ شمس بریلوی، 31 مارچ 1976 عیسوی۔ اور یہاں کتاب الخصائص الکبریٰ کے اردو ترجمے کے طویل مقدمے کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اردو ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔